ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے افغانستان کی کہ افغانستان میں کیا اتار چڑھاؤ آتے رہے اور خاص طور پر امریکی حملے کے بعد کا افغانستان, وہاں سے لے ملا عمر کے بعد سے اشرف غنی تک کا جو افغانستان تھا اس کے اندر کن کن مراحل سے گزرے, مذاکرات کس سٹیج کے اوپر ہوئے. اس تمام تر حوالے سے ایک کتاب بھی پبلش ہوئی ہے. افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر سید ابرار حسین بہت اچھا لکھتے ہیں, انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور وہ بہت سارے اہم واقعات کے گواہ بھی ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ واقعات کیا تھے. السلام علیکم ابرار صاحب. وعلیکم السلام. ابرار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ افغانستان میں گئے, میرا خیال ہے 99 کے اندر آپ گئے تھے, اور یہ وہ دور ہے کہ جب ایک واقعات کا سلسلہ شروع ہونے میں تھے 2 سال پہلے, تو کیا اس وقت حالات تھے؟ طالبان کی حکومت تھی, کیا معاملات چل رہے تھے؟ اور امریکی حملے کے بعد جو صورتحال جس طرح بدلی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بہت شکریہ. 1999 کے شاید اپریل کے لگ بھگ میں وہاں پہنچا تھا, تو اس وقت قندھار میں ایک کونسل جنرل کی حیثیت سے میں گیا تھا, اور قندھار ڈی فیکٹو کیپٹل تھا چونکہ ملا عمر کی رہائش وہاں تھی. اگرچہ وزراء کے دفاتر وغیرہ سب کابل میں تھے, لیکن تمام اہم معاملات کے فیصلے قندھار ہی میں ہوتے تھے, اور ملا عمر چونکہ امیر المومنین تھے اس لیے ان کا کہا حرف آخر ہوتا تھا. وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اس وقت ان علاقوں میں جو طالبان کے زیر نگین تھے, جو ان کے کنٹرول میں تھے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی, اور اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جو بھی کوئی جرم کرتا تھا اس کو بہت سخت سزا دی جاتی تھی. انہوں نے حدود کا نظام نافذ کیا ہوا تھا, چنانچہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو وہی شرعی گنجائش دی جاتی تھی کہ یا تو اسے قصاص کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا, یا ورثاء اسے معاف کریں گے, اور یا دیت پر آمادہ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہوتی تھی. میرے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ ایک ایسا منظر میں نے دیکھا, ایک دفعہ اعلان ہوا کہ ایک قاتل کو سزا دی جائے گی, چنانچہ ہم سب لوگ گئے. وہاں ایک فٹ بال اسٹیڈیم تھا جس میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے تھے, وہاں پہ قاتل کو لایا گیا, اور جو مقتولین تھے اس نے کسی گھر میں گھس کے 5-6 لوگوں کو مار دیا تھا. مقتولین میں سے صرف ان کے ورثاء میں صرف ایک خاتون تھیں. ان خاتون کو وہاں لایا گیا, اور وہاں پہ ان سے اور باقی ورثاء سے پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو معاف کرنے پہ آمادہ ہیں. جب انہوں نے انکار کیا تو ان سے دیت کا پوچھا گیا, اس پہ بھی وہ آمادہ نہیں تھے. تو یہ طے کیا گیا کہ قصاص کی صورت میں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی مرنے سے پہلے کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وہیں اسے اسٹیڈیم کے درمیان میں وضو کروا کے نماز پڑھائی گئی. اس کے بعد وہ جو خاتون اس خاندان میں سے بچ گئی تھیں ان کے ہاتھ میں گن دی گئی, اور انہیں کہا گیا کہ اس سے بدلہ لے لیں. چنانچہ اس خاتون نے کئی فائر کیے, اور وہ قاتل جو تھا وہیں پہ بدلے میں قتل کر دیا گیا. جی ابرار صاحب, یہ آپ نے اس میں واقعہ لکھا ہے, ہزاروں لوگ تھے. ایک 2-3 چیزیں آپ نے ملا عمر کی سادگی کے حوالے سے اور اس کی جو سمپلسٹی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایک ذرا سا وہ بھی بتائیے گا کہ ان کی رہائش گاہ کیسی تھی, اور امن و امان کے بارے میں. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان سے جو ایک زمانے میں چوری بالکل رک گئی تھی, نہ گاڑیاں چوری ہو کے جاتی تھی, نہ چور وہاں پہنچتے تھے, یہ بھی صورتحال ذرا سا بتائیے گا. 2-3 جو ملاقاتیں ان کا اپنا اس کا حوال جو ہے. جی اس میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ملا عمر سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی اس وقت بھی اندازہ ہوا کہ ان کا طرز بود و باش جو ہے بہت سادہ ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں آپ کسی حاکم کے دفتر میں یا گھر پہ جاتے ہیں, تو وہ اس سے بالکل مختلف تھا. وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے شاید پرانے زمانے کے مسلمان حکمران رہتے تھے. بلکہ جب میں ان سے الوداعی ملاقات کرنے گیا تو ان کے پاس کچھ اور مہمان بھی کھڑے ہوئے تھے جن سے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو جب انہیں ان کے ڈپٹی فورن منسٹر ملا جلیل نے بتایا کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, تو وہ ایک طرف کو آئے, برآمدے میں اپنی چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے, اور ملا جلیل نے اپنی چادر میرے لیے بچھائی اور میں وہیں برآمدے میں بیٹھ گیا, اور وہاں بیٹھ کر ان سے کچھ دیر ملاقات رہی. تو سادگی کا یہ عالم تھا. اس میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باقی ان کا طرز رہائش جو ہے
وہ کس طرح کا ہوگا. اور اسی وجہ سے شاید عمومی جی جی بات کریں. جی اس وجہ سے شاید یہ جو طرز رہائش، طرز بود و باش ہوتا ہے، یہ پھر ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. چنانچہ نیچے ان کے وزراء، ان کے باقی حکام بھی جو تھے وہ اسی طرح کی سادہ زندگی گزارتے تھے. اور جو دوسرا آپ نے جرائم کی بات کی ہے کہ چوری شدہ چیزیں نہیں جاتی تھی، اس سب کی وجہ وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ بہت سخت سزائیں دی جاتی تھیں اور سزاؤں میں یعنی انصاف کے مہیا کرنے میں تاخیر نہیں ہوتی تھی. اور جو پریپوگنڈا کیا جاتا رہا، پوری ویسٹ پریپوگنڈا کر رہی تھی اس وقت کی طالبان حکومت کے خلاف، چاہے کہ وہاں پہ پوری طرح امن تھا، سمگلنگ کے اوپر کنٹرول تھا، پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے پوری دنیا نے سراہا، لیکن ان سزاؤں کو لے کر اور چند ایسے اقدامات ہوئے تھے کہ بدھا کے مجسمے جو توڑے گئے اور اس حوالے سے بڑا شور مچایا ویسٹ نے. تو افغانستان کے اندر لوگ جو تھے وہ کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ جی افغانستان کے اندر جو صورتحال تھی اصل میں دو چیزیں تھیں. ایک تو شمالی اتحاد سے طالبان کی لڑائیاں جاری تھیں، پورے افغانستان پر ان کا قبضہ نہیں تھا، چنانچہ کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ڈیوائیڈڈ تھیں، یعنی کچھ کی دوسری طرف بھی تھی. ایک اور چیز یہ ہے کہ افغانستان میں ایتھنک گراؤنڈز پہ بہت زیادہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. چنانچہ جو پشتون تھے ان کی اکثریت طالبان کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن جو پشتون نہیں تھے ان میں بہت سے ایسے تھے جو ان کے حامی نہیں بھی تھے. اس کے اچھا ابرار صاحب تھوڑی دیر آپ کو میں روکوں گا، میں ویلکم کروں گا پروگرام کے اندر سابق افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب، اور افغان امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایاز صاحب خوش آمدید. ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں میں ابرار صاحب سے، آپ کی طرف پہ بھی جو ہے وہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں. جی جاری رکھیے گا ابرار صاحب. جی اب اس میں ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ لڑائیاں جاری تھیں تو سب لوگ طالبان کے حامی نہیں تھے. دوسری آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دونوں میں صلح کی صورتحال ہو گئی تھی. ابرار بھائی آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں طرف سے انہوں نے طے کر لیا تھا، یہ جو صورتحال ہے اس میں مداخلت کہاں ہوئی؟ جی یہ اس پہ ویسے تو ایاز وزیر صاحب آپ کو زیادہ تفصیل سے بتا سکیں گے چونکہ وہ اس وفد میں شامل رہے جو یہ صلح کروا رہا تھا، اور جو آخر میں بیچ میں سارا پروسیس بیچ میں رک گیا چونکہ جی ایاز وزیر صاحب السلام علیکم. پاکستان میں انقلاب آ گیا تھا. وعلیکم السلام. اچھا یہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت آخر میں صلح اور صفائی کی صورتحال چل رہی تھی اور وہ اگری کر گئے، طالبان اگری کر گئے تھے کہ پنشیر کا علاقہ جو ہے وہ ان کی حکومت وہ رہے، آرام ادھر رہے، اور پھر اچانک مشرف آ گیا تو سب کچھ بدل گیا. تو یہ ذرا بتائیں گے یہ صورتحال کیا تھی؟ دیکھیے یہ ایسا ہوا کہ آپ کو معلوم تھا نواز شریف کے زمانے میں پروفیسر برہان الدین صاحب نے ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ آپ ہمارے یعنی شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر لے. تو نواز شریف صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی جو اسٹرشل ڈپلومیسی میں 1997 سے لے کے مشرف کے ٹیک اوور تک ہم لوگ لگے رہے. تو ان 3 سالوں کی کاوشوں کے بعد بالکل ٹورڈز دی اینڈ ہم دونوں طرف کو اس پہ قائل کر گئے کہ دونوں وہ ملے، کیونکہ اس وقت طالبان میجارٹی ایریا پہ قابض ہو چکے تھے انکلوڈنگ مزار شریف. بہت تھوڑا ایسا جو پنشیر کا تھا وہ احمد شاہ مسعود کے پاس تھا. تو پروفیسر برہان الدین ربانی نے ہمیں کہا دوشنبے میں کہ اگر مسعود کو پنشیر کا ایریا اس کے کنٹرول میں رہنے دیں، وہ طالبان کے لیے اس کو چلائے انڈر دی اوور آل کنٹرول آف طالبان، لیکن لوکل احمد شاہ مسعود ایڈمنسٹریٹر ہو، تو ہمیں قبول ہے. تو ہم ادھر سے سیدھے چلے گئے قندھار، ملا عمر صاحب سے ملاقات کی. ملا عمر صاحب تو پہلے نہیں مان رہے تھے، ہماری خاصی دیر آرگومنٹ ہوتی رہی. میرا خیال ہے وہ ہماری سب سے لمبی ملاقات تھی ملا عمر صاحب کے ساتھ. ٹورڈز دی اینڈ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بندے بھیج دوں گا. ہماری ایگریمنٹ اس بات پہ تھی کہ دوشنبے میں احمد شاہ مسعود اور طالبان کے نمائندوں کی ملاقات ہو جائے.
تو اس کوشش میں ہم لگے رہے. تو پہلی جو ڈیٹ تھی اس پہ احمد شاہ مسعود نہ آ سکے کہ میں جنگ میں لگا ہوں. دوسری ڈیٹ پہ پھر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا, مشرف صاحب آ گئے, اور اس کے ساتھ ہماری جو شٹل ڈپلومیسی تھی وہ بھی. مشرف کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افغانستان کی اس حکومت کے ساتھ, ملا عمر والی حکومت کے ساتھ اس وقت؟ ظاہر بات ہے ایک کانٹیکٹ تو تھا کہ نہیں؟ اس کا مشرف صاحب کا مشرف صاحب کا مشرف صاحب کا ایک دلچسپ قصہ سنا دوں. مشرف صاحب کا شروع میں اپروچ تقریباً وہی تھا. جب طالبان کی ایک ٹیم آئی, 5 رکنی وزیروں کی ٹیم تھی, جو اس وقت کا وزیر خارجہ تھا ملا وکیل کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے تھا. تو اس کی سربراہی میں یہ ٹیم آئی تھی, اور اس میں ملا رزاق بھی تھا جو کہ شمالی اتحاد کے ساتھ لڑائی میں ان کا کمانڈر بھی تھا. اس وقت یہ انٹیریئر منسٹر تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں آئے تھے, مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں بھی بیٹھا تھا. تو مشرف صاحب نے ان کو بہت ویلکم کیا, اور یہ ایک اس کا سینٹینس عرض کر لوں, زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. مشرف صاحب نے کہا کہ دیکھو میں سپاہی ہوں, میرے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ زبان پہ ہوتی ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے ساتھ کڑا رہوں گا. لیکن اس کے بعد جب 9/11 ہو گیا تو پھر وہی مشرف, اور باقی ہسٹری ہے, اس میں نہیں جاتا, باقی تاریخ ہے. اچھا ابرار صاحب, یہ کتاب میں آپ نے 1-2 واقعات اور بھی لکھے ہیں جس کے اندر آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ بعد میں جو آخری نیگوسیشن ہو رہی تھی شورا کے معاملے میں, جس میں ایک میں ملا عمر صاحب نے پانی اپنے سر پہ ڈالا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا, جو ترکی بن فیصل جو آیا ہوا تھا سعودی. یہ میرا خیال ہے یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ہوا. ان کی زبانی سنتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ابرار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.